الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد الحمدللہ برنامج مفاتیح العربیہ میں جو ہماری کتاب ہے الورقۃ النحویہ، جو ہمارا رسالہ ہے مختصر سا ایک صفحے پر مشتمل، جس میں خلاصۃ علم النحو موجود ہے، علم النحو کا خلاصہ موجود ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے المرفوعات کا جو حصہ ہے وہ شروع کیا ہے، المرفوعات۔ اور مرفوعات ہم نے جو پڑھے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ المضارع، الخالی عن النواصب والجوازم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے فاعل اور نائب الفاعل بھی پڑھ لیا تھا، یہاں تک آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا۔ جملۃ الفعلیہ سے یہ دونوں متعلق تھے، اور وہ ہم نے تفصیل سے، کسی حد تک تفصیل سے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آتا ہے جی المبتدا، پھر آتا ہے الخبر، پھر خبرو ان و اخواتها، اور اسم کانا و اخواتها۔ تو یہاں تک تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ المضارع الخالی عن النواصب والجوازم، فاعل اور نائب الفاعل، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج میں نے آپ کو بس یہ دو پڑھانے، المبتدا اور الخبر، اور یہ در حقیقت متعلق ہے جملہ اسمیہ سے، جملہ اسمیہ سے۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو ہم لفظ بولتے ہیں، اور لفظ جو ہوتا ہے وہ یا تو با معنی ہوتا ہے یا بے معنی ہوتا ہے۔ بے معنی کو تو مہمل کہتے ہیں، اور اس سے ہم نے بحث نہیں کرنی۔ با معنی کو کہتے ہیں جی موضوع۔ پھر جو با معنی یعنی موضوع لفظ ہوتا ہے، جس کا عربی میں میننگ ہوتا ہے، وہ یا تو مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے۔ تو مفرد کو ہم کلمہ بھی بولتے ہیں، اگر لفظ ہو، موضوع ہو اور مفرد ہو تو اس کو ہم کلمہ بھی بولتے ہیں۔ اور اس کی تین قسم ہے، اسم، فعل اور حرف معنی۔ پھر یہ اسم، فعل اور حرف وغیرہ ملتے ہیں تو اس سے مرکب بنتا ہے۔ مرکب کبھی ناقص ہوتا ہے، انکمپلیٹ ہوتا ہے، اور کبھی مرکب تام ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو جو مرکب ناقص ہوتا ہے یہ جملے کا جز بنتا ہے، جملہ نہیں بنتا، ہاں۔ اور جو مرکب تام ہوتا ہے اس کو ہم جملہ بھی بولتے ہیں۔ اور جو جملہ ہے عربی زبان میں وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ مرکب تام کو مرکب مفید بھی بولتے ہیں، اور اس کو جملہ بھی بولتے ہیں۔ اور جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، اسمیہ اور فعلیہ۔ تو یہاں سے جملے سے ہم نے بات شروع کرنی ہے کہ دیکھیں جو جملہ ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کو ویسے کلام بھی بولتے ہیں، ہاں کلام بھی بولتے ہیں، مرکب تام بھی بولتے ہیں، ہاں اس کو مرکب مفید بھی بولتے ہیں۔ تو یہ سارے نام ہیں، ان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جو جملہ ہے اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا، یہ کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے دو چیزوں سے، اس کے دو مین پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل، چاہے وہ فعل معلوم ہو یا فعل مجہول ہو، اور دوسرا اس کا پارٹ ہوتا ہے
فاعل. اور فاعل کی عدم موجودگی میں جب فعل مجہول ہے تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ نائب الفاعل. یہ جملے کے مین پارٹس ہیں دو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق میں. جو جملہ اسمیہ ہے اس کے جو دو مین حصے ہیں اس میں سے پہلے کو کہتے ہیں المبتدا. المبتدا. اور دوسرے کو کہتے ہیں الخبر. آج میں نے آپ کو المبتدا اور الخبر کو پڑھانا ہے. تو مبتدا اور خبر بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا، اردو زبان سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ ابھی میرا مقصد آپ لوگوں کو تعریفات یاد کروانا نہیں ہے. میں آپ کو تعریفات نہیں بتا رہا، میں آپ کو تصورات بتا رہا. ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہیں تعریفات. تعریفات. اور ایک چیز ہوتی ہے تصورات. تعریفات کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیشنز. اس کو عربی میں حدود بھی کہتے ہیں، حدود ہے نا، اصطلاح. ایک تعریفات ہوتی ہیں اور ایک تصورات ہوتی ہیں. تصورات کہتے ہیں معنی کو، کانسیپٹ کو. تو یہ جو ہماری کلاسز ہے نا، میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کانسیپٹ دے دوں. جو تعریفات ہیں انشاءاللہ آگے جا کے آپ لوگ خود ہی یاد کر لیں گے. ابھی آپ لوگوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ کانسیپٹ آپ کا واضح ہو. ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو اردو سے ریلیٹ کر کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. میں کہتا ہوں زید اچھا انسان ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں زید کے بارے میں، زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اچھا انسان ہے. یہ 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 در حقیقت ہے بات جو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا عربی زبان میں، اس کو کہتے ہیں مبتدا. اور جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خبر. دیکھیں، خبر کسی چیز کے متعلق دی جا رہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے متعلق خبر دی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں. اور جو خبر دی جائے اسے خبر ہی کہتے ہیں. خبر ہی کہتے ہیں. جس کے متعلق خبر دی جائے اس کو کہتے ہیں مبتدا، اور جو خبر دی جائے اس کو آپ خبر ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں تصور کتنا واضح ہو گیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں دو مین پارٹس ہوں گے. دو چیزیں مین ہیں، عمد ہے جملہ اسمیہ کے. نمبر ون، مبتدا. مبتدا کا ویسے لغوی معنی ہے جس سے ابتدا کی جائے. اور خبر یہ دوسرا پارٹ ہے. اچھا، اب دیکھیں میں آپ کو کچھ لکھتا ہوں، آپ دیکھیں اس میں آپ نے بتانا ہے مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے. دیکھیں میں لکھتا ہوں. زید قائم. زید قائم. اب دیکھیں زید مبتدا ہے اور قائم کہ وہ کھڑا ہے. زید قائم کا کیا مطلب ہے؟ زید کھڑا ہے. تو زید کیا ہو گیا؟ مبتدا. اور قائم کیا ہوگی؟ اس کی خبر. بس یہ آسان سی بات ہے. زید قائم، زید ہو گیا مبتدا اور قائم ہوگی خبر. عربی زبان میں مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے
اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اور مبتدا اسم ہوتا ہے، اور خبر جو ہے پھر آگے اس میں تفصیل ہے کہ وہ کیا کیا ہو سکتی ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، مبتدا کے بارے میں جان لیں کہ عربی زبان میں مبتدا کبھی اسم ضمیر ہوتا ہے اور کبھی اسم ظاہر. جیسے میں نے کہا زیدن قائمن، تو زیدن اسم ظاہر ہے، اپیرنٹ ناؤن ہے. لیکن اگر میں کہوں تو زیدن یہاں پہ اسم ظاہر ہے اور مبتدا ہے، اور قائمن کیا ہے، خبر ہے. لیکن اگر میں کہوں ہوا قائمن، وہ کھڑا ہے، تو ہوا بھی تو مبتدا ہے، لیکن یہ مبتدا کیا ہے، اسم ضمیر، اور قائمن اس کی کیا ہے، خبر. اچھا، یہ ہم نے مبتدا کے بارے میں جان لیا. اب خبر کے بارے میں جانتے ہیں. خبر، خبر کی اقسام لکھیں. خبر کی اقسام، خبر کی ٹوٹل عربی زبان میں 5 قسمیں ہیں. نمبر 1، خبر مفرد. نمبر 2، جار و مجرور، یہ نمبر 2. نمبر 3، ظرف مضاف الیہ. نمبر 4، جملہ اسمیہ. نمبر 5، جملہ فعلیہ. خبر مفرد کو مفرد ہی بولتے ہیں، مفرد خبر ہے. جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ خبر ہو تو اس کو بولتے ہیں شبہ الجملہ خبر. شبہ الجملہ یعنی پورا جملہ تو نہیں ہے لیکن جملہ کے مماثل ہے. اور جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کو ہم جملہ بولتے ہیں. تو خبر کی یعنی بنیادی تقسیم تو 3 ہوتی ہیں، پھر 3 سے آگے 5 بن جاتی ہیں. یعنی یوں کہہ دیں کہ خبر جو ہے وہ یا تو مفرد ہوتی ہے، 1 ورڈ خبر. مفرد کا مطلب ہوتا ہے 1 ورڈ خبر. شبہ الجملہ، شبہ الجملہ جملہ جیسا. اس کی 2 قسمیں ہیں، جار و مجرور اور ظرف مضاف الیہ. اور پھر پورا جملہ خبر. پھر جملے میں آگے 2 قسمیں، جملہ اسمیہ خبر اور جملہ فعلیہ خبر. تو تفصیل میں آپ دیکھیں گے تو 5 بن جائیں گی، ویسے 3 ہے. 1 2 3 4 5. اب یہ ساری خبر کی ٹائپس میں نے آپ کو سمجھانی ہے. یہ بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، آپ لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، سب سے پہلے سمجھتے ہیں خبر، الخبر المفرد، جس کو ہم نے کہا 1 ورڈ خبر. یہ کیا ہے؟ جیسے زید قائم، ہاں، ہذا کتاب، ہوا جمیل. اب دیکھیں، زید
مبتدا قائم خبر، مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. ہاذا مبتدا، کتاب خبر، مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. ہوا مبتدا، جمیل خبر، مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. اچھا، یہ ہے خبر مفرد کی مثال، یہ بہت آسان ہے. اب ہم آتے ہیں شبہ الجملہ خبر. شبہ الجملہ، اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں. جملہ تو آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے عربی میں، اس کو کہتے ہیں شبہ الجملہ. جملے کے، جملے جیسا، جملے کے مشابہ، ہے نا؟ جملہ جیسا لیکن جملہ نہیں ہے وہ. اس کی دو قسمیں. اس کی پہلی قسم ہے الجار والمجرور خبر. جیسے میں کہتا ہوں، دیکھیں جار مجرور کیا ہے. عربی زبان میں نا کچھ حروف الجر ہیں، حروف الجر ہیں. جیسے من، الا، فی. ابھی آپ بس یہ یاد کر لیں، من، الا، فی، عن، علا اور لام زیر لی. ٹھیک ہے؟ تو میں کہتا ہوں، جیسے میں کہتا ہوں کہ الکتاب فی البیت. اچھا، پہلے میں نے یہ بات تو آپ کو بتائی نہیں کہ یہ کچھ عربی میں حروف الجر ہے. حروف الجر کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو المجرور کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے نا. مثلا ایک ورڈ تھا الکتاب، اگر آپ اس سے پہلے من لگا دیں گے یا فی لگا دیں گے یا علا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ من الکتابی، فی الکتابی، علی الکتابی. الکتاب کا ورڈ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. تو اب اب دیکھیں، یہ جو ایک پورا بن جائے گا نا، فی الکتابی یا علی الکتابی یا من الکتابی. تو یہ من الکتابی، علی الکتابی، فی الکتابی، یہ ایک مرکب تو ہے، ایک کمپاؤنڈ تو بن گیا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں مبتدا خبر نہیں ہے، اس میں فعل اور فاعل نہیں ہے، یا فعل مجہول اور نائب فاعل نہیں ہے. تو اس کو جملہ تو نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن یہ جملے جیسا ہے، کتاب میں، کتاب پر، کتاب سے، جملے جیسا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم بولیں گے الجار والمجرور. یہ جار اور مجرور ہے. علی الکتابی کیا ہے؟ الجار والمجرور. من الکتابی کیا ہے؟ الجار والمجرور. یعنی اس میں ایک الجار ہے، یعنی حرف الجار ہے، جر دینے والا حرف ہے، فی، علی اور من. اور المجرور ہے، یعنی اسم ہے جو کہ مجرور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں الجار والمجرور. تو الجار والمجرور کبھی کبھی پوری خبر، یہ بھی خبر بن جاتی ہے. یعنی میں کہتا ہوں زید فی البیتی.
تو زیدن بن جائے گا مبتدا، فی جار، البیتی مجرور، تو جار و مجرور خبر، یہ مبتدا اور خبر مل کر کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ۔ میں کہتا ہوں طلحۃ فی الفصل، طلحہ کلاس میں ہے، تو طلحہ مبتدا اور فی الفصل جار و مجرور خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ۔ تو الجار والمجرور خبر بن جاتے ہیں، یہ بہت آسان ہے۔ اس کا ایک مشکل کانسیپٹ بھی ہے، لیکن وہ میں ابھی آپ کو نہیں سکھا رہا، کیونکہ الجار و مجرور ظرف مضاف الیہ یہ حقیقت میں شبہ الجملہ خبر نہیں بنتا، خبر جملہ ہی بنتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے، لیکن ابھی میں آپ کو جو سمپل ورژن ہے نحو کا وہ سکھا رہا ہوں۔ اس کے دو ورژنز ہیں، جو سمپل ہے وہ سکھا رہا ہوں، ابھی کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، الظرف و مضاف الیہ۔ ظرف کہتے ہیں زمانے کا یا جگہ کا نام، جو زمانے یا جگہ کا نام ہوتا ہے نا اس کو عربی زبان میں ظرف بولتے ہیں۔ جیسے اوپر کے لیے نام عربی میں رکھا گیا فوق، نیچے کے لیے رکھا گیا تحت، سامنے کے لیے رکھا گیا امام، پیچھے کے لیے رکھا گیا قبل، ہاں یا خلف، پیچھے کے لیے خلف رکھا گیا، وہ اور ہے قبل بعد خلف، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے ظرف، یہ ظروف ہے، فوقا، تحت، اماما، خلفا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنے بھی ظروف ہیں نا یہ عربی زبان میں مضاف ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو چیز مذکور ہونا وہ کیا کہلاتی ہے؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں فوق الکرسی، تو فوقا ظرف ہے اور الکرسی کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ میں کہتا ہوں تحت السریری، بیڈ کے نیچے، سریر بیڈ کو کہتے ہیں، تحت ظرف ہو گیا، السریری مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظرف مضاف ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں امام مسجدی، مسجد کے سامنے، کیا؟ اب دیکھیں، اب ہم جملہ بناتے ہیں جس میں مبتدا اور خبر جو ہے نا وہ ظرف مضاف الیہ ہو۔ زید فوق البیت، زید فوق البیت، زید گھر کے اوپر ہے، گھر کی چھت پہ ہے، ٹھیک ہے۔ زید فوق البیت، تو زید کیا ہو گیا؟ مبتدا، فوقا ظرف، البیتی مضاف الیہ، اور ظرف مضاف الیہ دونوں مل کر کیا بن جائیں گے؟ خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ۔ میں کہتا ہوں الکتاب فوق السریر، کتاب بیڈ کے اوپر ہے، الکتاب مبتدا، فوق ظرف، السریری مضاف
इलई, ظرف मुदाफ इलई मिलकर खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो। मैं कहता हूं, एक मिसाल ले लें, मैं कहता हूं जी अस्सूकु अमामा अमामल मस्जिदी, बाजार जो है वो मस्जिद के सामने है। अस्सूकु मुब्तदा, अमामा ज़र्फ, अल अल मस्जिद गलती से लिख दिया, अल मस्जिदी, ये क्या हो जाएगा, मुदाफ इलैहि, ज़र्फ मुदाफुन इलैहि मिलकर खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया। एक और मिसाल ले ले फिर आगे चलते हैं। अल हकीबतु, हकीबा बैग को कहते हैं, अल हकीबतु तहत 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 सरीर, बैग जो है वो बेड के नीचे है। तो अल हकीबतु हमारे पास बन जाएगा मुब्तदा, तहता ज़र्फ, और अस्सरीरी मुदाफुन इलैहि, ज़र्फ और मुदाफुन इलैहि मिलकर खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि खबर जो है वो मुफरद होती है, नंबर वन ये हम पढ़ चुके। नंबर टू, खबर जो जार व मजरूर होती है। और नंबर थ्री, खबर जो है वो ज़र्फ मुज़ाफ़ुन इलैहि होती है। खबर मुफरद भी पढ़ ली और शिबुल जुमला की दो चीज सूरतें भी हमने पढ़ ली। अब हमने पढ़ना है खबर जब जुमला हो, खबर जब पूरा जुमला हो। तो देखिए, खबर जुमला इस्मिया भी हो सकती है, और खबर जो है वो जुमला फेलिया भी होती है, फेलिया भी हो सकती है। पहले इस्मिया की मिसाल है कि पूरा जुमला इस्मिया है, वो खबर बन रहा है। ज़ैदुन, यदुहु मकसूरुन, यदुहु मकसूरुन। जैद, ये क्या, मुब्तदा, यदुहु उसका हाथ टूटा हुआ है, ठीक है। तो यदुहु, यद क्या है, इसम है ना, और फिर ये क्या है, मुदाफ, और हु जमीर क्या है, मुदाफुन इलैहि, ठीक है। लेकिन ये यद जो है यहाँ पर मुदाफ भी है और साथ में क्या है, मुब्तदा भी है, दोबारा से मुब्तदा भी है, यानी यहाँ से एक अलग से जुमला इसमिया शुरू हो रहा है। तो ये मुब्तदा भी है, फिर मुब्तदा होने के साथ मुदाफ है, हु दमीर मुदाफुन इलैहि, मकसूरन इसकी क्या है, खबर है। तो मुब्तदा और खबर ये मिलकर ये जुमला इस्मिया बने, जुमला इस्मिया बन गए। और ये पूरा जुमला इस्मिया, यानी ये जो पूरा जुमला इस्मिया है, यदुहु मकसूरन, ये फिर जईदुन जो मुब्तदा, उसके लिए पूरा जिस जुमला इस्मिया क्या बन जाएगा, खबर। ये मुब्तदा और खबर मिलकर क्या बन जाएंगे, जुमला इस्मिया। तो जुमला इस्मिया के पेट में एक और जुमला इस्मिया होगा, जुमला इस्मिया के पेट में एक और जुमला इस्मिया होगा। जैसे इसकी एक और मिसाल ले लें। जईदुन कलमुहु मकसूरुन, कलमुहु, मैं आपको बड़ी सादा सादा मिसालें दे रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। जईदुन कलमुहु मकसूरुन, जैद उसका कलम टूटा हुआ है। जईदुन मुब्तदा,
اب یہ دیکھیں مبتدا کے بعد یہ پورا جملہ اس میں آ رہا ہے مکسور. قلم میں قلم کیا ہے؟ مبتدا، پھر مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، اور مکسور خبر. یہ اس مبتدا کی قلم ہو والے مبتدا کی خبر ہے. تو یہ خبر اور یہ والا مبتدا مل کر جملہ اسمیہ بن گئے، اور یہ جملہ اسمیہ بن کے خبر ہو گئے اس مبتدا کی زیدن کی. اور زیدن اور یہ پورا جملہ اسمیہ قلمہ مکسور خبر ہے. یہ زیدن اور خبر مل کر، یعنی مبتدا اور خبر مل کر یہ بن گئے جملہ. تو دیکھیں جملہ اسمیہ کے پیٹ میں ایک اور جملہ اسمیہ. یہ کیا ہو گیا کہ خبر کیا ہوگی؟ جملہ اسمیہ خبر ہے. لیکن یاد رکھیں جب خبر پورا جملہ ہونا تو اس خبر میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہوتی ہے. یہ جتنی بھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا، زید یدہ مکسور یا زید قلمہ مکسور، اس میں آپ دیکھیں یدہ میں یہ یدہ مکسورتن ہونا چاہیے تھا، مکسورتن، کیونکہ ید جو ہے نا عربی میں مؤنث سمجھا جاتا ہے، اس لیے مکسورتن ایسے ٹھیک ہونا چاہیے. تو یدہ میں یہ دیکھیں ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قلم ہو میں یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی یہ ضمیر جو ہے نا یہ جملہ اسمیہ کو، پورا جو جملہ اسمیہ اس کو مبتدا کے ساتھ جوڑ رہی ہوتی ہے بنیادی طور پر. ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر اس میں موجود ہوتی ہے، یہ ضمیر اس میں موجود ہوتی ہے. اچھا، اب جملہ فعلیہ کی مثال لے لیں. جب خبر جو ہے وہ کیا ہو؟ جملہ یا میں کہتا ہوں زید جلس فی البیت. زید بیٹھا گھر میں. اب دیکھیں زید مبتدا ہے، یہ جلسا فی البیت یہ پورا جملہ فعلی ہے. جلسا فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے. فعل آ گیا نا تو فعل کے بعد ہم نے فوراً فاعل ڈھونڈنا ہوتا ہے. ضمیر مستتر کیا ہے؟ فاعل. اور فی البیتی جار و مجرور، یہ بس اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے، یہ بس جلسہ سے متعلق ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ جلسہ فی البیتی یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن گئی خبر اس مبتدا کے لیے، زیدون کے لیے. مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ کے پیٹ میں ایک اور جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ کے پیٹ میں جملہ فعلیہ ہے. دیکھیں ایک اور مثال لیں. فاطمہ تو تکتب الدرس. فاطمہ مبتدا ہو گیا، تکتب وہ لکھتی ہے درس، وہ لکھ رہی ہے درس. ٹھیک ہے. تو تکتب یہ تکتب کیا کہتے ہیں، فعل مضارع، فعل. اور تکتبو کے اندر جو ہے ہیا ضمیر مستتر ہے، ہاں وہ کیا ہے؟ فاعل. اور الدرسہ یہ آپ آگے پڑھیں گے، ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا، میں یہاں پہ بس لکھ لیتا ہوں، یہ مفعول بھی ہے.
تو فعل فاعل اور مفعول مل کر کیا بن جائیں گے؟ جملہ فعلیہ. یا آپ منصوبات میں پڑھیں گے مفعول بھی، یہ جملہ فعلیہ بن جائیں گے. یہ پورا جملہ فعلیہ تکتب الدرسہ یہ خبر بنے گا، فاطمہ اس مبتدا. ٹھیک ہے، یہ مبتدا اور خبر مل کر اسمیہ بن جائیں گے، جملہ اسمیہ بن جائیں گے. تو جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا کی جو خبر آ رہی ہے وہ پورا جملہ فعلیہ ہے. تو اس طرح ہم نے مبتدا کے بارے میں یہ پڑھا کہ مبتدا اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اور خبر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ خبر کی 5 قسمیں، بنیادی طور پر 3 ہیں اور تفصیل میں 5 ہیں. 3 کون کون سی ہیں؟ شبہ الجملہ اور الجملہ. خبر یا تو مفرد ہوتا ہے یا شبہ الجملہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے. اور مفرد تو واضح، شبہ الجملہ کے آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، الجار والمجرور اور الظرف ومضاف الیہ. اور جو الجملہ جب خبر پورا جملہ ہو تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اب اس میں سے ہر ایک کی مثال لے لیں، ہر ایک کی مثال لکھ دیتے آگے. ہر ایک کی میں ویسی مثالیں یہاں لکھ دیتا ہوں. ایک منٹ. زید قائم، ھذا کتاب، القلم مکسور. یہ کس کی مثال ہے تینوں؟ جب خبر جو ہے وہ مفرد ہے، خبر مفرد ہے. اچھا اب میں کہتا ہوں زید فی البیت، القلم فی المکتب، الکتاب فوق المکتب، الحقیبۃ تحت السریر. اب دیکھیں اس میں سے یہ جو پہلی 2 مثالیں یہ کس کی ہیں کہ شبہ الجملہ کی پہلی صورت الجار والمجرور خبر ہے، الجار والمجرور خبر. اور الکتاب فوق المکتبی اور الحقیبۃ تحت السریری یہ کس کی مثالیں ہیں؟ شبہ الجملہ الظرف و مضاف الیہ. تو کیا ہے؟ الظرف و مضاف الیہ. اس کے بعد میں کہتا ہوں زید ابوہ صالح، زید اس کے ابو صالح ہیں. ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے زید اور ابوہ صالح، پورا جملہ اسمیہ خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ خبر. اور زید کتب الدرس، زید نے درس لکھا، تو زید مبتدا اور کتب الدرس پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہا. تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ خبر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعل. تو تو آپ نے یہ پڑھا مرفوعات میں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. تو مبتدا کا مرفوع ہونا تو واضح ہو گیا نا. اور خبر جب مرفوع ہوتی ہے
تو بھائی خبر مفرد مرفوع ہوتی ہے بالکل واضح طور پر، لیکن شبہ الجملہ اور جملہ جب خبر ہو تو وہ مرفوع ہوتے ہیں محلن، وہ مرفوع ہوتے ہیں محلن، یعنی اپنی سٹیٹ میں اپنی پلیس کے اعتبار سے وہ مرفوع ہوتے ہیں، نہ کہ ان پہ کوئی مرفوع کا سائن آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے تفصیل میں انشاءاللہ یہ باتیں آ جائیں گی اگلی کتاب میں انشاءاللہ، آگے جب ہم علم النحو کے آگے تفصیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آہستہ آہستہ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اسی سبق پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلا جو ہمارا ہے وہ نواسخ کے متعلق ہے، نواسخ المبتدا والخبر۔ تو اگلا سبق بھی بڑا اہم ہے جو کل کا ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ، اس کو بھی غور سے انشاءاللہ آپ لوگ اس میں شریک ہو، اس کو غور سے سمجھیں انشاءاللہ۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔